نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت تم پر فرض ہے، میرے اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کی محبت تم پر فرض ہے، اور ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اس طرح ان میرے یاروں کی بھی پیاروں کی بھی محبت تم پر فرض ہے۔ اگر بات سمجھ آئی ہے تو پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب ذرا اس میں آپ نے غور فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے یاروں کی محبت بھی فرض ہے، میرے پیاروں کی محبت بھی فرض ہے۔ جن کو حضور اٹھا لیں ان کی محبت بھی فرض ہے، جو حضور کو اٹھا لیں ان کی محبت بھی فرض ہے۔ حسین وہ ہے جن کو حضور نے اٹھایا ہے، صدیق وہ ہے جنہوں نے حضور کو اٹھایا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہم نبی کے یاروں کے بھی غلام ہیں، نبی کے پیاروں کے بھی غلام ہیں۔ تو فرمایا میرے پیاروں کی محبت بھی فرض ہے اور میرے یاروں کی محبت بھی فرض ہے، اور ایسے فرض نہیں ہے، فرمایا جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی میرے ان قرابت داروں کی محبت تم پر فرض ہے۔ اب آپ نے غور یہ فرمانا ہے کہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، اور فرض بھی اس وقت ہے جب اس کا ٹائم ہوگا۔ فجر کا ٹائم شروع ہوگا تو نماز فرض ہوگی، ظہر کا ٹائم شروع ہوگا تو نماز فرض ہوگی، اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بندے کو تب فرض ہوتی ہے جب اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو پھر فرض ہوتی ہے۔ تو فرض بھی سال میں 1 بار ہوتی ہے، ہر وقت فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے اور اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اور حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، وہ بھی اس پر فرض ہے جو صحت بھی رکھتا ہو، جانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، آن جان کا خرچہ بھی ہوئے، استطاعت بھی ہو اس کے پر، اس کو زندگی میں 1 ہی بار فرض ہے بس۔ اب آپ نے غور فرمانا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ان پیاروں کی محبت ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اب حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، نماز 1 دن میں 5 بار، فرمایا ان کی محبت ہر لمحہ فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، کوئی سانس تمہارا ان کی محبت کے بغیر نہیں آنا چاہیے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا کہ ان کی محبت میں کبھی بھی 1 لمحہ جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے ان کی محبت سے۔ یہ اتنے ضروری ہیں ایمان کے لیے، اسی لیے فرمایا یہ صرف ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ کبھی حسین کے بارے میں میلا جملہ آ گیا نا تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، ساریاں نمازاں تیرے منہ تے مار دے گا، لے جاؤ انہیں۔ اگر حسین کی محبت کے بغیر تم نماز لے کے آئے ہو، نماز وہ ہے جو کربلا میں حسین نے ادا فرمائی ہے۔ اگر حسین کی محبت نہیں ہے دل میں، صدیق و عمر کی محبت نہیں ہے، تو تیرا ایمان، تیری نمازیں، تیرے روزے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ رب کو ضرورت نہیں ہے ان کی۔ ہاں اگر تو نبی کا باادب غلام ہے، اس کے یاروں کا ادب کرنے والا ہے، اس کے پیاروں کا غلام ہے، تو پھر تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا روزہ بھی قبول ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے اور یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ آج ایک بات آپ کو سمجھانی ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به
لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. پیار سے کہے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں تم میں وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کوئی مفکر نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، یہ جان عالم خود فرما رہے ہیں. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا اللہ حکم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ان کا دامن پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، اور فرمایا میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی میں تارک فیکم الثقلین، دو بڑی وزنی چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ قرآن دے کے جا رہا ہوں، وعطرتی، اور اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. اب آپ نے پوری توجہ سے یہ بات سننی ہے. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھڑ کے چلے ہیں، تو فرمایا بڑی وزنی چھڑ کے چلے ہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ بڑی بھاری ہے، بڑی وزنی ہے، ثقلین، وزنی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بڑی قیمتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا بڑی مہنگی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کاسٹلی ہیں، بڑی بہت مہنگی ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے. یہ نہیں فرمایا. وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بڑی دل نشیں ہے، یہ نہیں فرمایا. کہاں مہنگی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. مہنگی نہیں چھوڑ کے جا رہا، وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں حکمت کیا ہے؟ اب پیار سے کہیں گے سبحان اللہ تو مزہ آئے. اب آپ نے زمانہ دیکھا ہے، کبھی کسی بندے کے پاس پائی بھی نہیں ہوتی اور کبھی وہ گاڑیوں کا مالک ہوتا ہے. کبھی کسی بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بنگلوں کا مالک ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ بندہ مہنگی سے مہنگی چیز خرید لیتا ہے. حالات ایسے بن جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج وہ بڑی بڑی گاڑیاں رب نے عطا کی ہیں انہیں. تو پتہ چلا جتنی بھی مہنگی چیز ہو، آپ نے دیکھا کوئی بڑی سے بڑی کمپنی مہنگی سے مہنگی کار لے کے آئے، بازار میں آ جاتی ہے، اس کے خریدار آ جاتے ہیں. آپ 20 کروڑ کی اس سے بھی مہنگی ہو کوئی گاڑی تو بندے خرید لیتے ہیں. اس سے مہنگی بھی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی مہنگی چیز ہو نا، بندہ خرید لیتا ہے اسے. اگر کوئی خوبصورت ہو تو دوسرا اس سے خوبصورت بنا لیتا ہے، دوسرا اس سے خوبصورت بنا لیتا ہے. مگر حضور نے فرمایا وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا مہنگی سے مہنگی بھی ہوگی تو لوگ اسے خرید لیتے ہیں، سونی تو ہو تو اس سے سونی بھی لے آتے ہیں، بنا لیتے ہیں. مگر وزنی جو ہوتی ہے نا، اسی مسجد کنے کو بندے بیٹھے ہیں، کو سوما دے حساب سے ہوواں گے، یہ ہور بھی آ جان گے تے سارے محلے والوں بھی نال لا لئیے. اسی آخیا مسجد کو دیکھ کے تھوڑا جگہ لے جائیے، لے جاواں گے.
یہ سارے اہل علاقہ کو بھی لے آئے تو ہم کہیں کہ مسجد کو ذرا دھکا لگا کے آگے لے جائیں گے؟ نہیں لے کے جا سکتے۔ سارے پاکستان کو بلا لیں، کہیں ایک پہاڑ کو دھکا لگانا ہے، اس کو آگے لے جائیں گے، اس کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے؟ نہیں ہلا سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ وزنی ہے، جو وزنی ہوتا ہے اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ فرمایا یہ وزنی ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ ہے، زمانے کے بڑے بڑے جابر آ جائیں، ظالم آ جائیں، اس کی زیر کو زبر اور زبر کو زیر نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی قائم ہے جیسے حضور کے دل اقدس پر نازل ہوا تھا۔ جتنی بڑی میں نے بات سنائی ہے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی اتنی۔ زمانہ سارا زور لگا لے، قرآن نہیں بدلا جا سکتا، قرآن کا ایک حرف بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ وزنی ہے، اور دوسرا فرمایا حسین چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ نکلا کہ زمانے کے سارے یزید آ جائیں، وہ لالچ بھی دے لیں، وہ بچے بھی لے لیں، وہ جان بھی لے لیں، مگر حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ فرمایا وہ وزنی ہے، اگر مہنگا کہتے تو ہو سکتا تھا کوئی پیسوں سے خرید سکتا، مگر نہیں۔ فرمایا حسین وزنی ہے کہ طوفان بھی آ جائے ان کا رخ بدل جائے گا، حسین کے پائے استقلال میں جنبش بھی نہیں آئے گی۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آج مجھے ایسے لگ رہا ہے گونگوں کو تقریر سنا رہا ہوں، وہ حسین کا نام لے رہا ہوں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اپنے پاس سے نہیں، حسین کی وہ شان سنا ہوں جو اس کے نانا نے بیان فرمائی ہے۔ کہا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی وزنی ہے کہ کائنات بھی آ کے ٹکرا جائے تو حسین کے پائے استقلال میں جنبش نہیں لا سکتے تم۔ کیوں؟ کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج صدیوں بعد یاد آئی کہ حضور نے یہ دو لفظ کیوں فرمائے۔ فرمایا ان دونوں کو تھامے رکھنا ہے، ایک کی بات نہیں فرمائی، فرمایا دونوں کو تھامے رکھنا ہے۔ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں میری اہل بیت ہو تو فرمایا کیا؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے ہٹو گے نہیں، صراط مستقیم پہ رہو گے جب تک یہ دونوں تمہارے دامن، ان کے دامن کو پکڑے رکھو گے۔ اب کوئی لوگ ایسے آ گئے جو قرآن تو بڑا سونا پڑھتے ہیں، ان کی مسجد میں قرآن تو بڑا پڑھا جاتا ہے، مگر حسین کا ذکر نہیں ہوتا وہاں قرآن کا ذکر نہیں، وہاں حسین کا ذکر نہیں ہوتا۔ قاری بڑے ہیں ان کے پاس قرآن، بلکہ حضور نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج ہم نے یہ دیکھا بڑے لوگ ایسے ہیں وہ قرآن تو بڑا سر کے ساتھ سناتے ہیں مگر ان کی زبان پہ حسین نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے لوگ ہیں وہ حسین حسین تو بڑا کرتے ہیں، کبھی ان کی محفل میں قرآن نہیں پڑھا گیا۔ کوئی ایسے ہوئے انہوں نے حسین کو پکڑا قرآن کو چھوڑا، کسی نے قرآن کو پکڑا حسین کو چھوڑا۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے میں مصطفیٰ کی آل ہے، تمہاری محفلوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، حسین کے گیت بھی گائے جاتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ سب سے سچا اور سچا عقیدہ، پکا عقیدہ اس حدیث کے مطابق وہ اہل سنت کا ہے۔ کیوں؟ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہم نے فاروق اعظم کا ذکر کیا، عثمان غنی کا کیا، آج ہم حسین کا کر رہے ہیں۔ ہم نبی کے یاروں کا سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، حسین کو چھوڑ دیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اسی قرآن سے حسین بیان کرتے ہیں، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، آگے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں بڑی وزنی ہیں، دونوں ہی بڑی وزنی ہیں۔ چند جملے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے پیار سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ دونوں ہی پاک ہیں، دونوں ہی پاک ہیں۔ ہم قرآن بھی وضو کر کے پڑھتے ہیں، ہم حسین بھی وضو کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم بے وضو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حسین پڑھتے ہیں۔ قرآن اور حسین دونوں پاک ہیں اور دونوں ہی اعلیٰ ہیں، دونوں ہی اعلیٰ ہیں۔ دونوں کا مقام بھی بڑا ہے، حسین کا مقام بھی بڑا ہے، قرآن کا مقام بھی بڑا ہے۔ نہ کوئی قرآن کو جھٹلا سکتا ہے نہ حسین کو جھٹلا سکتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ بات لمبی تھی، میں جلدی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کی تعظیم بھی اور حسین کی تعظیم بھی کرتے ہیں ہم۔ قرآن کا بھی مقام ہے، حسین کا بھی مقام ہے، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جملہ بڑا پیارا ہے۔ حسین، قرآن نبی کی زبان سے جاری ہوا، قرآن نبی کی زبان سے جاری ہوا، حضور نے سنایا آ کے تو پتہ چلا یہ رب کا قرآن ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اس زبان سے قرآن نکلا جس کو رب کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب فرماتا ہے سنیا زبان تیری ہے، کلام میرا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ سارے سبحان اللہ کہیں، میں تمہیں حسین سنانے لگا ہوں۔ قرآن نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ حسین کی رگوں میں نبی کا خون ہے۔ پتہ چلا زبان نبی کی زبان سے قرآن جاری ہوا ہے، حسین کی رگوں میں نبی کا خون جاری ہوا ہے، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن بچے آتے ہیں مسجد میں قاری صاحب کے پاس، اب تو ڈھیر سارے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب پڑھنے آتے ہیں تو آ کے پہلے قرآن کو چومتے ہیں پھر اسے کھولتے ہیں۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ یہ بچوں کی محبت ہے کہ قرآن کو چومتے ہیں پھر اسے کھولتے ہیں۔ اے قرآن کو میں اور تو چومتے ہیں، قرآن کو میں اور تو چومتے ہیں۔ اے صدقے جاوا حسین، تجھے تیرا نانا چومتا ہے۔ اے قرآن کو میں تو چومتے ہیں، لوگ چومتے ہیں، حسین کو اس کا نانا چومتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ بتاؤ کہ قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی، ظالموں نے سارے زور لگا لیے، جلایا بھی، معاذ اللہ توہین بھی کی، مگر کوئی مٹا سکا؟ اوہ یہ مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ مولا نے خود لیا ہوا ہے۔
فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا نا، تو حسین کے ذکر کو بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ جیسے قرآن مٹ نہیں نہ سکتا، تو لوگوں کے دلوں سے جیسے ایمان نہیں نہ نکل سکتا، حسین بھی نہیں نکل سکتا۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جب تک ہر قاری کی زبان پر قرآن زندہ رہے گا، ہر عاشق کے دل میں حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے تقریر شروع کروں گا۔ سارے سبحان اللہ کہیں، آپ کو مزہ آ جائے گا جملے کا۔ کبھی کبھی نا سبحان اللہ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے پتر نو ویکھ دے تو کہتا ہے سبحان اللہ، وہ کبھی اپنے یار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی بندہ بڑی سونی کوٹھی بنا کے تو باہر لکھ دیتا ہے سبحان اللہ، تو بندے ویکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اوے کبھی کس کے لیے سبحان اللہ، کبھی گاڑی کے لیے سبحان اللہ، کبھی بنگلے کے لیے سبحان اللہ، کبھی بیٹی کے لیے سبحان اللہ، کبھی یار کے لیے سبحان اللہ۔ اوے آج حسین کے لیے سبحان اللہ، آج حسین کے لیے سبحان اللہ۔ اوے وہ تو پتہ نہیں سبحان اللہ قبول ہو کہ نہ ہو، میں ایمان سے کہتا ہوں جو حسین کے نام پہ سبحان اللہ نا، یہ رب کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ ایک جملہ آ گیا ہے، ایک جملہ آ گیا ہے، اوے خدا تو جس نماز میں حسین پر درود نہ ہو وہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ جتنا بڑا میں نے جملہ کہا، آپ نے اس کا مول نہیں دیا مجھے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اوے جس نماز میں سنی، جس نماز میں حسین پر درود نہ پڑے نا، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہماری تو محفلیں حسین کے نام پہ قبول ہوتی ہیں، تو حسین کے نام پہ کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ حسین نواسہ مصطفیٰ ہے، حسین نواسہ مصطفیٰ ہے۔ صرف جملہ کہہ دیتا ہوں، تقریر اگلے جمعے سناؤں گا۔ قرآن تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے، حسین پریکٹیکل ہے اس کا۔ رب نے نصاب دیا قرآن کی صورت میں، اور اس کا پریکٹیکل دیا حسین کی صورت میں۔